اب لیلۃ القدر میں آپ نے تلاش کرنی ہے طاق راتیں۔ طاق راتیں کیا ہوتی ہے؟ جو تقسیم نہ ہو، مثلا 1 3 5 7، یہ ہیں طاق راتیں۔ اور جو تقسیم ہو جائے 2 4 6 8 10، یہ ہیں ایون۔ یعنی کہ جو طاق ہے یعنی یکتا، اس کی اپنی طاقت ہے آڈ کی، اور جو ایون ہے اس کی اپنی طاقت ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاق میں جو ہے راتوں میں کتنی برکت ہے، یا ایون جو ہندسے ہیں ان میں کتنی برکت ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی جو آپ کہہ لیں کہ آخری عشرہ 10 راتیں، 10 میں سے پھر 5 راتیں، 5 راتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو آتا ہے 5، نمبر 5 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 5 آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اہل بیت۔ پھر آ گیا 27ویں رات، لیلۃ القدر کی 27ویں رات کو آپ کہہ لیں کہ 7 اور 2 9، حضرت بی بی فاطمہ کا اعداد، یعنی 9 سے ہوتا ہے۔ یہ ہندسوں کا کمال ہے جو آپ کو سمجھنا ہے۔ یعنی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھلے آسمان میں اور آپ کے دلوں میں جو ہم نے رکھ دیا ہے، یعنی کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ خود ہی بولیں گے، خود ہی گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی آپ لیلۃ القدر کا مطلب یا سورۃ القدر کا مطلب وہ تو جانتے ہیں کہ یہ سورۃ القدر ہے اور یہ لیلۃ القدر ہے، مگر جب آپ اس کے مطلب کی طرف جائیں گے تو پھر وہ اس کا اللہ جانتا ہے کہ سورۃ القدر جو ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے، یا لیلۃ القدر اس کا اصل مطلب کیا ہے، وہ تو پھر خدا ہی جانتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں طاق راتوں میں، یعنی عبادت کرنا آپ نے آخری عشرے میں، اور 27ویں رات کو آپ نے عبادت کرنی ہے۔ یہ اس لیے فرض کیا گیا کہ یہ اعداد و شمار کا جو اپنا مطلب ہے نا، 7 + 2 9 اور 5 جو ہے یہ اپنا اہل بیت کے لیے انہوں نے رکھا ہے۔ اور خاص یہ راتیں ہیں جو آپ نے عبادت کرنی ہے، اور آپ کو جو لیلۃ القدر کی شام ہے اگر آپ اس میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا وہ کہتے ہیں ایک رات کا آپ کو ہزاروں جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اس رات کو جس نے بھی عبادت کرنی ہے اس نے بہت زیادہ برکتوں والی یہ رات ہے، اور